میں اپنے ماں باپ کی رضامندی کے خلاف جا کر محسن کو پسند کیا تھا۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ میری اپنی مرضی سے ہوا تھا۔ اس کی دولت دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ شروع میں سب لوگوں کی ناراضگی کے احساس سے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، مگر پھر جب میں نے فیصلہ کیا کہ میری زندگی کا سب سے اہم موڑ یعنی میری شادی صرف اور صرف میری ذاتی خواہش اور مرضی پر مبنی ہوگی، تو میرے دل میں غیر معمولی اطمینان اور ایک نئی طاقت کا احساس پیدا ہوا۔ یہ ایک ایسا ذاتی انقلاب تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک ایسی زنجیر توڑ دی جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی، اور اب میں اپنی قسمت کی بھاگ دوڑ خود سنبھال رہی ہوں۔ مگر آج جب شادی کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیے ایک غیر متوقع اور شدید آزمائش بننے والا ہے۔ میری ماں اور میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا۔ ان کی محبت بھری آنکھوں میں میرے لیے فکر صاف جھلکتی تھی۔ مجھے ان کی ہر بات یاد ہے، خاص طور پر وہ جملہ جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے: بیٹی، یہ رشتہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تم اپنی خوشیوں کے بدلے اس لڑکے کو پیسہ دے کر بھی آ رہی ہو۔ یہ رشتہ عزت اور محبت کا نہیں، صرف ایک سودا ہے۔ وہ مجھے بار بار خبردار کرتے رہے کہ دولت کی چکا چوند میں میری آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور میں مستقبل کی پریشانیوں کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے والدین کے شک و شبہات اور محبت بھری تنبیہ کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، اور وقت ثابت کرے گا کہ میرا انتخاب بہترین تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ فیصلہ اتنا مشکل ہوگا اور اس کی قیمت مجھے اتنی گہری جذباتی کشمکش کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ اس نئے سفر کی شروعات ایک نہایت تکلیف دہ موڑ سے ہوئی۔ میں نے اپنے بچپن کے منگیتر کو چھوڑ دیا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا اور جس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی۔ ہمارے رشتے کی بنیادیں کئی سال پرانی تھی، مگر حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ غریب تھا۔ وہ برسوں سے ایک اچھی اور مستقل نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ مجھے ہمیشہ تسلی دیتا کہ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ میں دن رات کوشش کر رہا ہوں، جلد مجھے نوکری مل جائے گی اور میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس کا خلوص اور عزم قابل تعریف تھا، مگر میری جوانی کی خواہشات اور میرے ارد گرد کی دنیا کی چکا چوند مجھ پر حاوی ہو چکی تھی۔ مجھے لگا میں کب تک اس کے انتظار میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں نے مالی استحکام اور فوری خوشحالی کو اس کے خلوص پر ترجیح دی اور ایک دن اس رشتے کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ غربت جو ایک عارضی مسئلہ تھی میرے لیے اس تعلق کے خاتمے کا جواز بن گئی۔ اسی دوران میری ملاقات محسن سے ہوئی، جو میرے کالج آتے جاتے کافی عرصے سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایک امیر اور دولت مند گھرانے سے بلونگ کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں کشش تھی اور اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی لڑکی کو اٹریکٹ کر سکتا تھا۔ اس کی گاڑی، اس کا لائف اسٹائل، اس کی شخصیت، ہر چیز میں دولت جھلکتی تھی اور یہی دولت مجھے اپنی طرف کھینچ لائی۔ میں اس کی آسودہ حالی سے بے حد متاثر ہوئی۔ شاید یہ میری کمزوری تھی یا خواہشات کا غلبہ، مگر میں نے اس کی دولت کو ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت سمجھ لیا۔ محسن نے مجھے ایک ایسی دنیا کا وعدہ دیا جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں ہر خواہش فوراً پوری ہو سکے۔ دولت کی اس چمک کے سامنے میرے سارے پرانے وعدے اور میرے والدین کی تنبیہات دم توڑ گئی، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میرا مستقبل محسن کے ساتھ زیادہ محفوظ اور شاندار ہوگا۔ جلد ہی تمام سماجی اور خاندانی رکاوٹوں کے باوجود ہماری منگنی ہو گئی۔ یہ میرے لیے جیت کا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میں نے اپنے لیے بہترین انتخاب کر لیا ہے۔ آج منگنی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور ہماری شادی میں صرف 1 مہینہ باقی ہے۔ گھر میں خوشیوں اور تیاریوں کا شور ہے، ہر طرف شادی کی رونقیں، اور سب اس نئے بندھن کے لیے پرجوش ہے۔ میں بھی تیاریوں میں شامل ہوں، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے اور یہ رشتہ میری تمام مالی اور سماجی ضروریات پوری کرے گا، مگر اس خوشی کے بیچ ایک خاموش سوال بار بار میرے دل میں ابھرتا ہے کہ کیا میں نے واقعی صرف دولت دے کر ہی فیصلہ کیا تھا، اور کیا میرے والدین کی باتوں میں کوئی سچائی تھی؟ وہ ایک عام سی دوپہر تھی، مگر میرے لیے غیر معمولی بن گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محسن اپنی چھوٹی بہن نوشین کے ساتھ کھڑا تھا۔ محسن کا مسکراتا ہوا چہرہ اور آنکھوں کی وہ چمک جو ہمیشہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ میں نے خوشی سے کہا کہ یہ تو بڑی سرپرائز ہے۔ محسن نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ ہلکے سے تھاما اور کہا
کہ میں نے سوچا آج تمہیں آرام دیا جائے۔ آج تمہارا آفیشیل شاپنگ ٹرپ ہے، نوشین بھی ساتھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم آج پورا دن ہمارے ساتھ رہو اور اپنی پسند کی ہر چیز خریدو۔ اس کی باتوں میں ایک جادو تھا جسے ٹھکرانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ میری ماں ہمیشہ مجھے شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ بلا وجہ باہر گھومنے پھرنے سے منع کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ معاشرتی اقدار کے خلاف ہے، مگر اس وقت میری آنکھوں پر محسن کی دولت اور اس کی محبت کی اندھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ماں کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ شاپنگ کا پورا دن بے حد شاندار گزرا۔ محسن نے میری ہر خواہش پوری کی، ہر دکان پر میری پسند کی چیزیں خریدی گئی، تصویریں بنی اور ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی حسین فلم کا حصہ ہوں اور محسن اس شاہانہ مستقبل کا ہیرو۔ شام کب شام کب رات میں بدل گئی ہمیں احساس ہی نہ ہوا۔ جب ہم مال سے نکلے تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ محسن نے اپنی نئی چمکتی ہوئی گاڑی چلائی، نوشین آگے بیٹھی اور میں پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت تھک چکی تھی مگر دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ ہم شہر سے ذرا دور ایک ویران سڑک سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک پرانی گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ 3-4 نقاب پوش افراد خوفناک اسلحہ لیے تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ میں نے خوف سے چیخ ماری۔ محسن نے فوراً گاڑی روک دی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ڈاکو قریب آئے اور ڈرائیونگ سائٹ کے دروازے پر دستک دی۔ ان کے سردار نے پسٹل محسن کی کنپٹی پر رکھ کر حکم دیا کہ گاڑی سے باہر نکلو۔ محسن فوراً باہر آ گیا، اس کا سارا غرور اور اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ سردار نے پیچھے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ سچ بتاؤ۔ محسن نے خوف کے عالم میں کہا کہ ایک میری بہن نوشین ہے اور دوسری میری منگیتر ہے جس سے اگلے مہینے میری شادی ہونے والی ہے۔ نوشین گاڑی کے اندر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میرا دل ڈوب چکا تھا۔ پھر ڈاکو سردار نے ایک ایسا سوال کیا جس سے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے پستول ذرا نیچے کیا اور محسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگ دل مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اچھا تو اب بتاؤ، تم ان دونوں میں سے کس کو بچاؤ گے، اپنی بہن کو یا اپنی منگیتر کو؟ یہ سن کر میری سانس رک گئی، میری نظر محسن کے چہرے پر جم گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بچائے گا مگر اس کی آنکھوں میں جو فیصلہ میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے لرزتی ہوئی مگر صاف آواز میں کہا، میری منگیتر کو لے جاؤ، میری بہن کو چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں زمین پر گر پڑی اور میرے ہاتھوں کو شدید چوٹ لگی۔ میرے حواس ختم ہو چکے تھے اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے محسن نے اپنے قیمتی مال اور اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے مجھے ڈاکوؤں کے سپرد کر دیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ وہ میرا منگیتر، میرا ہونے والا شوہر، مجھے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی بہن کے ساتھ اپنی جان بچا کر فرار ہو گیا۔ میں سڑک پر اکیلی ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ میرا جسم درد سے چور تھا مگر میرے دل کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ ڈاکو میں تب بڑھے مگر اس وقت مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا فیصلہ میرے لیے کتنا بھیانک امتحان بن کر سامنے آ گیا تھا۔ میں سڑک کی تاریخ میں بے بسی اور شدید دھوکے کی حالت میں پڑی تھی اور میرے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب محسن نے مجھے اپنی منگیتر ہوتے ہوئے ڈاکوؤں کے حوالے کر کے اپنی بہن کے ساتھ فراری اختیار کی، میرے وجود میں درد سے زیادہ میرے غرور اور میری عقل پر پٹی بندھی ٹوٹنے کا میرے وجود میں درد سے زیادہ میرے غرور اور میری عقل پر بندھی پٹی ٹوٹنے کا درد تھا۔ اسی لمحے ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس نے مجھے مکمل طور پر گونگا کر دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور تیزی سے ڈاکوؤں کی طرف بڑھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی کزن تھا جسے میں نے اس کی غربت کی وجہ سے ٹھکرا دیا اور ایک امیر شخص کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا، وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح چھپ کر نہیں آیا تھا بلکہ مضبوط ارادے کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ ڈاکو بھی پوری طرح میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا پیچھے سے ایک ڈاکو کے سر پر پوری طاقت سے وار کیا۔ وہ ڈاکو لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ باقی 2 ڈاکو سنبھل پاتے، اس نے بجلی کی سی تیزی سے ان دونوں کے سروں پر بھی وار کیے اور وہ تینوں درد سے کراہتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ میں حیرت سے بت بنی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری سانسیں رکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا جسے میں نے کمزور اور بے روزگار سمجھا تھا آج میری عزت کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ ڈاکو زمین پر گرنے کے باوجود ان پر جھپٹ پڑا اور اپنے ڈنڈے سے ان کی بری طرح پٹائی کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا جو میری بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا۔
کچھ ہی دیر میں وہ تینوں مجرموں کو قابو میں کر چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے پولیس کو خبر دی اور پھر تیزی سے میری طرف آیا۔ اس نے مجھے زمین سے اٹھایا۔ اس کی چہرے پر خوف اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھا میرے گھر لے آیا۔ جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہ گاڑی سے اترا، دروازہ کھولا، مجھے سہارا دے کر باہر اتارا۔ پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آج جو کچھ بھی ہوا ہے اسے ایک بیانہ خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور میری ایک بات یاد رکھنا، اپنی امی اور ابو کو اس واقعے کے بارے میں ہرگز مت بتانا، ورنہ وہ بلا وجہ پریشان ہو جائیں گے اور تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے گاڑی موڑ کر خاموشی سے چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، مگر میں اپنے ہی گھر کے دروازے پر کھڑی یہ سوچتی رہ گئی کہ یہ وہ آدمی تھا، محسن، جسے میں نے اس کی دولت اور اپنی پسند کی بنیاد پر چنا تھا۔ وہ میری عزت کا محافظ بننے کی بجائے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور ایک یہ شخص تھا، میرا کزن، جسے میں نے غریب سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میری عزت کی حفاظت کی۔ اس رات مجھے ایک تلخ حقیقت کا علم ہوا کہ دولت سے کہیں بڑھ کر عزت، غیرت اور کردار کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، میں محسن جیسے شخص پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی، جو مشکل وقت میں اپنے ہونے والے شریک حیات کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر وہ آج میرے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو زندگی کے کسی موڑ پر بھی میرے ساتھ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے والدین کو اعتماد میں لیا، انہیں صرف اتنا بتایا کہ میں یہ رشتہ مزید نہیں چاہتی۔ شادی سے صرف 1 مہینہ پہلے اتنی بڑی منگنی کا ٹوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے والدین حیران اور پریشان ضرور ہوئے، مگر میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ سماج نے مجھ پر انگلیاں اٹھائیں، رشتہ داروں نے باتیں بنائیں اور طرح طرح کے جملے کسے کہ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا، ورنہ اتنا امیر لڑکا کیوں چھوڑتا۔ مگر اس دفعہ میں مکمل طور پر پرسکون اور خاموش تھی، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی حقیقت تھی جو صرف میں جانتی تھی، اور اسی حقیقت نے مجھے اندر سے مضبوط بنا دیا۔ منگنی ٹوٹنے کے چند مہینے بعد میری زندگی نے ایک اور غیر متوقع موڑ لیا۔ میرے کزن نے، جو میرا پہلا منگیتر بھی تھا، دوبارہ میرے والدین سے بات کی اور ایک سادہ سی تقریب میں مجھ سے شادی کر لی۔ اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید میری قسمت ہے۔ میرے دل میں خوف ضرور تھا کہ وہ مجھے تانے دے گا، میرے پرانے فیصلے یاد دلائے گا اور میری غلطیوں کی قیمت وصول کرے گا، مگر اس نے کبھی ایک بار بھی مجھے تانا نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ محبت، احترام اور خلوص سے پیش آیا۔ ایک دن جب ہم ماضی کی باتیں کر رہے تھے تو اس نے مجھے وہ راز بتایا جس سے میری آنکھیں نم کر دی۔ اس نے کہا، جس دن تم محسن اور اس کی بہن کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، میں نے تم لوگوں کو شہر میں دیکھ لیا۔ مجھے تمہاری فکر ہوگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تم لوگ کسی سنسان راستے کا انتخاب کر سکتے ہو۔ اسی میں نے فیصلہ کیا کہ میں تم لوگوں کا پیچھا کروں گا، تاکہ اگر تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے گاڑی میں ڈنڈا بھی اسی شک کی بنیاد پر رکھ لیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ اس نے میری عزت اور حفاظت کو میری دولت اور حیثیت سے کہیں زیادہ اہم سمجھا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ رشتہ جسے میں نے کبھی اپنی سب سے بڑی غلطی سمجھا تھا، در حقیقت اللہ کی طرف سے میرے لیے بھیجا گیا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ وہ میرا محافظ تھا، میرا ساتھی تھا، اور وہ میرے لیے دولت سے زیادہ قیمتی چیز یعنی عزت اور کردار لے کر آیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔